السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان گرامر اسکول لاہور یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویورز، دعا سیریز کا 5واں لیکچر آج میرا ہے، دعا کے قبول ہونے کے مقامات۔ آج میں آپ کو دعا کے قبول ہونے کے مقامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس کس جگہ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوتی ہے۔ وہ مقامات ہیں: بیت اللہ شریف میں دعا مقبول ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بیت المقدس میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما بین الرکن والمقام الملتزم ما یدعو به صاحب آہتن الا بریء۔ رکن و مقام کے درمیان ملتزم ہے، اس جگہ جو بیمار مصیبت زدہ دعا کرے گا اچھا ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے گوشوں میں دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے زمزم کے پاس حضرت ابن عباس کو فرمایا، اگر زمزم کو حصول شفا کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر آسودگی کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ آسودہ کر دے گا، اور اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیاس بجھا دے گا۔ تو آب زمزم پینے کے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ مقبول فرماتا ہے۔ صفا و مروہ کی پہاڑی پر حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقا علی الصفا فوحد اللہ وکبر وحلل ثم دعا بین ذالک وفعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کی وحدت و عظمت اور تحلیل بیان فرمائی، پھر اس کے درمیان دعا کی، اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا۔ صفا و مروہ پر چڑھ کر دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ جہاں سعی کی جاتی ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات میں، مشعر الحرام مزدلفہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ دونوں جمروں کے پاس یعنی جمرہ الصغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد بھی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ مقبول بندے جن کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں یہ ہیں: مظلوم مضطر، مظلوم انسان مظلوم کی آہ عرش کو چیر کر گزر جاتی ہے، مظلوم کی آہ عرش تک ضرور پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ مسافر جب تک وہ اپنے وطن واپس نہ آ جائے جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ سفر کے دوران مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاثۃ دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد بولدہ۔ 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: باپ کی، مسافر کی اور مظلوم کی۔ نیک مطیع فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يرفع للرجل درجة فيقول اللہ لی ھذا فیقول بدعاء ولدک، یعنی آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ ناظرین، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے روزانہ دعا کیا کریں: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ امام عادل کی دعا قبول ہوتی ہے۔
جو عادل امام منصف بادشاہ مسلمان آدمی کی دعا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، غائب کی دعا غائب کے حق میں جلد مقبول ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا جو مسلمان بھائی آپ کے پاس نہیں رہتا، آپ سے دور ہے، اس کے لیے آپ دعا مانگ کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے بھی ایسا ہی فرما، اور جب آپ کسی کو بد دعا دیتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے بھی ایسا ہی کر۔ تائب گناہوں سے توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور فرمایا ان للہ عز وجل اتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابۃ، ہر رات اور ہر دن میں اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ رات کو جاگنے والا جب یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو جاگنے کے بعد اس دعا کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے یہی آیت کریمہ پڑھ کر دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا تھا، اور اندھیروں کی تاریکیوں سے نکال کر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعوات الذنون اذا دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجیب له۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو مسلمان پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ حاجی جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی تو ویورز، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے گا۔ جی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔